تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ آج کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ کسی ملک میں بہت خوشحالی اور آسودگی کا راج تھا۔ اناج، پانی، پھل، سبزیاں اور جانوروں کی کثرت تھی۔ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا۔ نظم و ضبط اور امن و امان کی وجہ سے کبھی وہاں ڈکیتی یا قتل و غارت گری کی واردات نہیں ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جگہ جنت ارضی ہو۔ یہ سب وہاں کے بادشاہ کی حکمت، قابلیت اور دانش مندی کا ثمر تھا۔ اسی لیے اس ملک کے بادشاہ کو مثالی نظم و نسق اور فراست پر مبنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مانا جاتا تھا۔ پڑوسی ممالک کے بادشاہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ بادشاہ کو اپنی دانش مندی اور فراست کا بخوبی پتہ تھا، جیسے ہر انسان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسے غرور تھا کہ اس جیسا عقل مند اور معاملہ فہم کوئی نہیں، لہٰذا اس گھمنڈ کے نشے میں اس نے اعلان کیا کہ سلطنت کے تمام بے وقوفوں کو جمع کیا جائے اور سب سے بڑے بے وقوف کو ان میں سے چنا جائے۔ لہٰذا پورے ملک کے طول و عرض سے بے وقوف اکٹھے ہوئے، ان کا امتحان لیا گیا اور سب سے بڑا بے وقوف چنا گیا۔ بادشاہ نے تمسخرانہ انداز میں اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار جیتنے والے بے وقوف کے گلے میں ڈالا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا گیا اور 30 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ چونکہ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا، لہٰذا ملک بھر میں عام منادی کرائی گئی، جس میں عوام الناس سے بادشاہ کے لیے تندرستی یا اس مرحلے میں آسانی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی تھی۔ جیتنے والے بے وقوف کو بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ سلامت نہایت علیل ہیں۔ وہ محل پہنچ کر بادشاہ سے شرف ملاقات چاہتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے بادشاہ سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ بے وقوف نے بادشاہ سے پوچھا کہ ان کو کیا مرض لاحق ہے، تو اس نے کہا مجھے مرض الموت لاحق ہے۔ اس پر بے وقوف حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ مرنے والے ہیں؟ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میری بیماری لا علاج ہے، حکیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اور پھر موت تو اٹل ہے، اسے تو آنا ہی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ بے وقوف نے ادب اور حیرانگی سے دریافت کیا کہ واپس نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بے وقوف گویا ہوا، تو پھر آپ نے وہاں ضرور خوبصورت محل، وسیع و عریض باغات، سامان تعیش کا بندوبست تو ضرور کیا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ بے وقوف خوف سے تھر تھر کانپنے لگا کہ نہ جانے اس سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ رو رو کر بادشاہ کی داڑھی بھیگ چکی تھی۔ اس نے کہا میں نے ایک جھونپڑی بھی وہاں نہیں بنائی۔ تو فرط حیرت سے بے وقوف نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے فہم و فراست والا بادشاہ، یہ جانتے ہوئے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ بادشاہ کف افسوس ملتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف نے بادشاہ کے دیے ہوئے ہار کو اپنے گلے سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا بادشاہ سلامت، اس ہار کے حقدار آپ زیادہ ہیں۔ سامعین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں اس عارضی دنیا میں اپنا دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک نہ ایک دن موت کا ظالم پنجہ ہمیں اس دنیا سے الگ کر دے گا اور اس زندگی میں دھکیل دے گا جو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ دنیا ایک سرایہ ہے اور انسان ایک مسافر جو کچھ دنوں کے لیے یہاں پر عارضی طور پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اسے اپنی اگلی منزل کی طرف گامزن ہونا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کچھ دیر سستانے درخت کے تلے بیٹھ جاتا ہے۔